پچھلی 2 ویڈیوز میں نے آپ کو بیماریوں کے ایموشنل کازز بتائے اور ان کی افرمیشن سکھائیں، اور یہ ساری انفارمیشن میں نے لوئس ہے کی کتاب یو کین ہیل یور لائف سے اخذ کی تھی۔ میں اس سلسلے کو 3 ویڈیوز تک پھیلانا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے دوست، احباب، رشتہ دار اور کولیگز نے اپنی بیماریوں اور ان کے کازز کو پوچھنا شروع کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا لوں تاکہ میرے جتنے ویورز ہیں سب کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اگر آپ کو بھی ان بیماریوں کے علاوہ کسی بیماری کا کاز معلوم کرنا ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کروں گی۔ اچھا، اب ایک اور بات، مجھ سے ایک بات کئی لوگوں نے بار بار کہی کہ آپ تو بیماری کا صرف ایک ہی کاز بتا رہی ہیں، یعنی ایموشنل کاز، حالانکہ بیماریوں کے تو کئی کازز ہوتے ہیں، تو ان کا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیماری کا صرف ایک ہی کاز ہوتا ہے، اور وہ ہے ایموشنل کاز۔ یہی سب سے زیادہ ڈیپ یا انیشیل ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں یا اس کی وجہ سے دوسرے کازز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر انسانی باڈی پر سب سے زیادہ ایموشنز افیکٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایموشنز سب سے پہلے آپ کے امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، اور امیون سسٹم کے خراب ہوتے ہی بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے۔ امیون سسٹم کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے گریف، یعنی غم، اور خوف، اسٹریس، ڈپریشن، غصہ، نفرت، حسد، ماضی کے غم، توہین کا احساس، ریجیکٹ کیے جانے کا دکھ، تنہائی کا احساس، پچھتاوا، ناکامی کا خوف، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ہی ایسے ایموشنل کازز ہیں جو اگر طویل عرصے تک باڈی میں اسٹور رہیں تو لازمی طور پر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ویڈیو دیکھتے ہی بعض لوگوں نے کہا بیماری تو خیر ٹھیک ہے آپ بتا رہی ہیں، مگر جو کازز ہیں وہ تو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں سوچتے جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ ان تمام ایموشنز کو سمجھنا یا ریکگنائز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت گہرائی میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کو جاننے پہچاننے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر آپ کو اپنے ساتھ وقت بتانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تبھی آپ جان سکتے ہیں۔ کچھ دیر کی میڈیٹیشن روز کرنی پڑتی ہے۔ خود کو کھوجنا، اپنے اندر جھانکنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسے لوئس ہے کی کتاب یو کین ہیل یور لائف سے نکال کر، تلاش کر کے، مینج کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ مشہور محاورہ ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یعنی کسی سے پوچھنے یا بحث کرنے کی بجائے آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مرد حضرات کی سب سے بڑی پرابلم گنج پن۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو گنج پن کے ایموشنل کازز بتاتے ہیں۔ گنج پن کے لیے کئی لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ ویڈیو میں اس کا ضرور ذکر کریں۔ اس کا سب سے بڑا کاز ہے ٹینشن اور خوف، معاملات کو، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی خواہش اور اپنی زندگی پہ ٹرسٹ نہ کرنا۔ اب اس کی افرمیشن بتا رہی ہوں، پچھلی دونوں ویڈیوز میں بار بار آپ کو جو ہدایات دی ہیں وہ پھر ایک بار دوں گی۔ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں، کمفرٹیبل پوزیشن میں، زیادہ بہتر ہے فرش پہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، اپنے پشت اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھیں، اور بہت گہری، بہت لمبی سانس اندر کھینچیں۔ یہ سانس آپ ناک سے اندر کھینچیں اور منہ کھول کر آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ 5 سے 10 بار ایسا کرنے کے بعد آپ اپنے آپ سے یہ کہیں، میں، اپنا نام لیں، آسیہ سحر خود سے محبت کرتی ہوں۔ میں چیزوں کو، میں لوگوں کو جیسے کہ وہ ہیں قبول کرتی ہوں۔ میں زندگی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ آپ دن میں 1 سے لے کر کئی بار اس عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ خواتین کی سب سے بڑی پرابلم ہے خون کی کمی۔ خون کی کمی کو لوئس ہے نے اپنی کتاب یو کین ہیل یور لائف میں خوشی کی کمی لکھا ہے۔ جی ہاں، خون کی کمی کا سب سے بڑا ایموشنل کاز ہے خوشی کا فقدان۔ ایسے ماحول میں رہنا جس میں خوش ہونے کے مواقع کم ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں،
اور آپ جانتی ہیں کہ خوش ہونے کے لیے کسی بھی مادی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی بعض لوگوں کے پاس اکثر سب کچھ موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. خوش رہنا اپنے میں ایک بلیسنگ ہے، ایک شکر گزاری ہے اور خود سے پیار ہے. اب آپ اس کی افرمیشن سنیں. اگین اسی طرح میڈیٹیشن پوز میں بیٹھ کر 5 سے 10 مرتبہ گہری سانس لیں اور کہیں میں اپنا نام لیں. آسیہ سحر انتہائی خوش ہوں. میرے اندر خوشی سرایت کرتی جا رہی ہے. میرے اندر خوشی اور مزے میں رہنے کے نئے آئیڈیاز گردش کر رہے ہیں. میں انتہائی خوش ہوں. اوکے. اب ہماری نیکسٹ بیماری ہے کھانسی، جسے ہم موسم بدلنے کا ایک تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر کھانسی گلے کی خرابی یا ٹھنڈی چیزیں کھانے سے ہو جاتی ہے، مگر اس کا ڈیپلی ایموشنل کاز جب اندر موجود ہوتا ہے تبھی یہ بیماری ہمیں لگتی ہے. اور وہ کاز کیا ہے؟ دنیا کے سامنے چلا چلا کر کہنے کی خواہش. کیا کہنے کی خواہش؟ مجھے دیکھو، میری بات سنو. اب اس کی افرمیشن سنیں آپ. گہری سانسوں کے بعد جو طریقہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ کرنے کے بعد آپ یہ الفاظ کہیں. مجھے اپنا نام لیں. آسیہ سحر کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے سراہ رہے ہیں. پازیٹیو وے میں سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. چند دن آپ ایسا کہیں اور پھر اس کے نتائج دیکھیں. اب ایک اور بہت کامن بیماری ہے السر. ہارٹ برننگ یا ایسیڈیٹی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. السر کے لیے مجھ سے واسع پیرزادہ صاحب نے پوچھا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے ایموشنل کاز اور افرمیشن بتائیں. واسع پیرزادہ آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. السر کی بنیادی وجہ اور اس کا کاز ہے اس بات کا پکا یقین کہ میں بہتر نہیں ہوں. کوئی بہت گہرا اور چھپا ہوا خوف اور بے چینی. آپ تنہا خاموش میڈیٹیشن پوز میں بیٹھ جائیں، گہری سانسیں لیں اور خود سے یہ کہیں. میں اپنا نام لیں. آسیہ سحر آزادی کے ساتھ سانس لیتی ہوں. میں پوری طرح سے سانس لے رہی ہوں. میں مکمل طور پر محفوظ ہوں. میں زندگی پر بھروسہ کرتی ہوں. میں خود سے محبت کرتی ہوں. میں مکمل طور پر پرسکون ہوں اور ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب موجودہ دور کی ایک اور بڑی پرابلم اوبیسٹی یا موٹاپا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈائٹ پلان بھی فیل ہو جاتے ہیں. جم جا کر ویٹ لاس کرنے کے باوجود کچھ دنوں میں ان کا موٹاپا واپس آ جاتا ہے اور ایسے لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو میں انہیں بتاؤں کہ ایسے تمام لوگوں کو جن کا موٹاپا ڈھیٹ ہے اور بار بار واپس پلٹ کر آتا ہے، انہیں اپنے ایموشنل کاز کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ایموشنل کاز کو ریموو نہیں کریں گے، موٹاپا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور موٹاپے کا ایموشنل کاز ہے حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت، محفوظ ہونے کی چاہت، بہت گہرا خوف، چھپا ہوا غصہ، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ لوگوں کو یا کسی ایک شخص کو معاف نہ کرنا. معاف نہ کرنے پر تو علیحدہ سے کئی ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے. یقین جانیے معاف نہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے اندر اپنے دل میں انگارے بھر کے بیٹھے ہوں اور وہ انگارے مسلسل آپ کے دل کو جلا رہے ہیں، مگر آپ اپنی ضد میں انہیں نکال کر پھینکنے کی بجائے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. آپ جسے معاف نہیں کر رہے اس پہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا یا نہیں، مگر خود آپ اس سے لمحہ بلمحہ جلتے جا رہے ہیں. اس کے فزیکلی اور اسپریچولی اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. سو پلیز لوگوں کو پہلی فرصت میں معاف کریں اور بہت زیادہ معاف کریں. یعنی جس نے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کی ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کو بھی. جس نے کوئی بہت بڑا غم دیا آپ کو، اس کو بھی. اور فی الفور اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ معاف کرنا سیکھیں. اچھا، اب اس کی افرمیشن سنیں.
میں اپنا نام لیں، آسیہ سحر کائنات کی محبت اور حفاظت کے حصار میں ہوں، میں ہمیشہ سے پوری طرح سے محفوظ ہوں، میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لوگوں کو پوری طرح سے معاف کرتی ہوں۔ اب نیکسٹ ہے کڈنی پرابلم۔ کڈنی پرابلم میں سب سے اہم پرابلم ہے کڈنی اسٹون یعنی گردے کی پتھری۔ گردے کی پتھری کا سب سے بڑا ایموشنل کاز ہے اندر گھونٹ لیا گیا غصہ۔ جی ہاں، ایسا غصہ جس کا اظہار مناسب طریقے سے نہ کیا جا سکے اور اسے اندر ہی اندر دبا لیا جائے اور گھونٹ لیا جائے، ایسا غصہ شدید خرابیوں کا باعث بنتا ہے، جن میں سے ایک ہے گردے کی پتھری۔ اس کی افرمیشن سنیں۔ میں اپنا نام لیں، ماضی کے تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کرتا ہوں، میں ماضی کے تمام مسائل کو جانے دیتا ہوں۔ اوکے، آپ اگر پرہیز اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ افرمیشن بھی کرتے رہیں تو بہت جلد پتھری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری اگلی بیماری اس قدر کامن ہے کہ 40-45 سال کے بعد تمام خواتین بلکہ اکثر اس عمر سے بھی پہلے اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ مرد حضرات کو بھی ہو جاتی ہے لیکن بہت کم، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں اس کا رجحان ہے، اور وہ ہے گھٹنوں کا درد۔ گھٹنوں کے درد میں جو ایموشنل کازز ہیں ان میں زیادہ تر وہی کازز ہیں جو ہم جوڑوں کے درد میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ میری ویڈیو بیماریاں اور ان کے ایموشنل کازز پارٹ 1 میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ گھٹنوں کا درد اور ان کے ایموشنل کازز پر بہت طویل بات ہو سکتی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ ہماری اکثر دوست خواتین اس پر ناراض ہو جائیں گی۔ اور جناب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں خود سے نہیں کر رہی ہوں، اور یہ اس کتاب کے پیچھے برسوں کی ریسرچ ہے اور بہت ڈیپلی اس کو لکھا ہے لوئس ہے نے۔ تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا کاز یا اس کی وجہ ہے بہت شدید اور ڈھیٹ قسم کی ایگو یعنی انا۔ آپ دوبارہ سنیں، گھٹنوں کے درد کا کاز اور وجہ ہے بہت شدید اور ڈھیٹ قسم کا ایگو اور انا، اور انتہائی پختہ غرور، سوچ اور رویے میں کسی قسم کی کوئی لچک کا نہ ہونا، ایکسیپٹنس کی کمی، کسی بات پر پیچھے نہ ہٹنا یعنی اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، اور ہر بات میں اپنی بات کو اوپر رکھنا۔ تو خواتین، یہ آپ کے لیے اور سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس عادت کو، اس سوچ کو اور اس رویے کو جانے دیں، اور اس کو جانے دے کر آپ بہت سارے اپنے فزیکلی پرابلم، جس میں گھٹنے کا درد سب سے امپورٹنٹ ہے، اور بہت سارے گھریلو پرابلمز بھی حل کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس کی افرمیشن سنیں۔ میں اپنا نام لیں، آسیہ سحر سب کو معاف کرتی ہوں، مجھ میں لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، میں سب سے پیار کرتی ہوں، میں سب کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، میں سب کو قبول کرتی ہوں، میرے رویوں میں دوسروں کے لیے لچک ہے، نرمی ہے، اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بیماری ہے دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ یہ عادت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ینگ لڑکیوں میں زیادہ ہے۔ اس کا ایموشنل کاز ہے شدید قسم کی فرسٹریشن، اور ایک اہم بات جس پر غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے، دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے والدین میں سے کسی ایک سے نفرت کرتے ہیں، اور ایسی چھپی ہوئی نفرت جس کا انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا، وہ کہیں دور اندر لاشعور میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی نفرت میں وہ خود کو کاٹتے اور تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اسے بالکل ہلکا نہ لیں، اس کی افرمیشن کریں، آپ کو چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ تنہا اور خاموش بیٹھ جائیں، گہری سانسیں لیں اور خود سے کہیں، میں اپنا نام لیں، آسیہ سحر اپنی زندگی کو خود ہینڈل کر سکتی ہوں،
میں بہت آسانی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ اب میرے لیے یہ بہتر اور محفوظ ہے کہ میں بڑی ہو جاؤں۔ تو جناب یہ تھیں بیماریاں اور ان کے ایموشنل کازز اور ان کی افرمیشنز۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اور خود کو جاننے کی کوشش میں میرے ساتھ رہے۔ یاد رکھیں یہ بہت ہی اہم مگر کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے اندر جھانکنا، اپنی پرابلمز کو سمجھنا اور اسے حل کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں عبادت ہے۔ جذبات کو دبانے کی بجائے مناسب انداز میں اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے ناراض ہے تو اس کی بات آپ کو بری لگی ہے، آپ ہرٹ ہوئے ہیں، تو شائستگی کے ساتھ اسے ضرور بتائیے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں، اسے بتائیں آپ میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ کوئی دکھ دے کر چلا گیا تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کچرا اکٹھا نہ کریں، یہ آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں سے جڑے رہیں، غلط فہمیاں نہ پالیں، محبتیں تقسیم کرنا سیکھیں۔ میرے پازیٹیوٹی کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، سب کی طرح اب میں بھی یہی کہوں گی کہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ پہلے میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں ویڈیو تو ہمیں ملی ہی نہیں۔ تو یہ جناب گھنٹی کا بٹن ہے، یہ بڑا عظیم بٹن ہے، یہی آپ کو بتائے گا میری ہر نئی ویڈیو کے بارے میں، یہی آپ کو اطلاع دے دے گا، اس کو ضرور ٹچ کرنا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔